بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں، آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے نکل جانے کا فیصلہ کر دیا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی اور یہ بستی فرعون کی سرحد سے کافی دور تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی، راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پر سبزوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا آپ نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی طے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے بن گئے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی اور مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں پر آپ نے ایک لوگوں کے گروہوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھی۔ عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے روک رکھا ہے کنویں کے لوگ پانی پلا کر جائیں، کنواں خالی ہو تو اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر رحم آ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور کہا، تم لوگ کیسے لوگ ہو، اپنے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو قیمتی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی طور پر بھی آپ علیہ السلام لمبے چوڑے اور جرأت والے آدمی تھے، لہذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے اس ڈول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں دے کر کہا، جی اگر آپ پانی نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو پانی میں ڈال کر اکیلے ہی ڈول کو کھینچ لیا، جس ڈول کو 8 سے 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتینوں کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے کے لیے اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، اس کھانے کا جو تم میرے لیے عطا کرے اور جس کا میں محتاج ہوں۔ وہ دونوں خواتین اپنے پانی کا استعمال کر کر دونوں اپنے گھروں میں چلی گئی تھی۔ دراصل یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن گھر میں جلدی آئیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں، آج اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے فرمایا، کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ان میں سے ایک شہزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے جا کر کہا، آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی آپ کو مزدوری دیں جو آج آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجر لینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ جب ان کو پتہ لگا ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا، آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے میرا راستہ بتاتے رہیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام تک پہنچ گئے۔
آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر اندیشہ ہے میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر سر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جوان ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے زواج میں نہیں ہوگا بلکہ یہ میری اور میرے خاندان کی عادت ہے، اور ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا، اور جب آپ نے کھانا کھا لیا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا ابا جان آپ اس کو ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکری چرایا کرے گا اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے، اور جب اچھا ملازم وہی ہوتا ہے طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے شہزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا قوت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے، انہوں نے کنویں سے ڈول کو اکیلے ہی کھینچ لیا جس ڈول کو 10 آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور اس نے کہا تم پیچھے چلو اور راستہ بتاتی جاؤ اور میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا نیچے نہ ہو اور ان پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی شہزادی جن کا نام سپورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کے بجائے پورے 10 سال ملازمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مسجد کی وادیوں میں چرا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ 10 سال زندگی کے پرسکون سال تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پر پھلوں اور میووں کی کثرت تھی، اور سپورہ جیسی نیک ہمسفر ملی جس کے ساتھ آپ کی مکمل زندگی مزید خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری زندگی چراہ بن کر نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے لیے اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی قوم کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور یہ فکر آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی سپورہ کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر تشریف لے آئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون نے آپ کی موت سے دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور ان کے آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا تو دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس دریا سے گزر گئی، اور فرعون اس دریا سے گزرنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے دریا کہ اب تو ایسا ہو جا جیسے تو پہلے تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے، تو باقی رہ جانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔